الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خالقاکم خالقہ پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی وہ ذات، ہاں کس نے پیدا کیا؟ سوال کس نے پیدا کیا؟ وہ ذات جس نے بنایا، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج اور نکالا اس کے ذریعے، فاخرج بھی نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے. فلا تجعلوا پس نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کسی قسم کا کوئی شریک، انداد، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہو، یعنی جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ. ہماری روٹین جو چلتی ہے کہ ہم پہلے ریکیپ کرتے ہیں، تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں کہ پیچھے ہم نے کیا سیکھا ہے. اگر کسی کو کچھ بھول گیا ہو تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں آڈینس کے سامنے بات کرنے کا جو ہے نا وہ سلیقہ بھی آتا ہے. جی ویسے کچھ بہنیں ہیں، آ رہا نہ کہ جب وہ جواب دینا شروع کرتی ہیں ان کے گلے میں خارش شروع ہو جاتی ہے. تو بلڈ کانفیڈینس، ٹھیک ہے، اسی لیے میں سوال کرتا ہوں تاکہ آپ بات کریں اور آپ کے اندر وہ ہچکچاہٹ، وہ جو کسی قسم کا خوف کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے. آپ بار بار جواب دیں تاکہ آپ کے اندر کانفیڈینس آئے، اور اپنے سوال کے جواب کے ذریعے آپ وہ سیکھ لیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنا پیغام پہنچانا. ٹھیک ہے جی. پرسوں کے سیشن میں اسی آیت کے بارے میں ہم نے کیا سمجھا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا ایھا الناس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پچھلی تمام آیات میں جو کلام ہے وہ غیر حاضر گروپ کے بارے میں کیا جا رہا تھا، جیسے کہ تمام آیات میں ہم کا صیغہ تھا. تو چاہیے یہ تھا کہ کل کہہ دو اے لوگو عبادت کرو، یہ استعمال ہوتا. یہ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ کل کیوں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام سے باہر کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کے لیے 5 وجوہات ہم نے دیکھی تھی. عافیہ، میں نے یہ جملہ بولا تھا نا، اس میں تھوڑی سی نا ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام سے باہر کیوں رکھا گیا. تو یہ ایک اس سینٹنس کو ریفریز کر لیں. کیسے کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیوں نہیں کہلوائی گئی. ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کے اندر ہیں، وہ جو پہلا سینٹنس تھا اس کا نفسیات پہ ڈفرینٹ افیکٹ ہے، اور اس جملے کا ڈفرینٹ افیکٹ ہے. تو یہ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈی ناٹ یوز رائٹ سینٹنس لاسٹ ٹائم، تو اس کو میں نے ابھی کریکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بات کیوں نہیں کہلوائی گئی. ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیوں نہیں کہلوائی گئی. جی جی ٹھیک ہے. تو 5 وجوہات ہم نے دیکھی تھی کہ اس آیت میں، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں مالک کا ڈائریکٹ مخلوق کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے. اوکے، ماشاء اللہ. اس سے پہلے
ہم نے سورہ فاتحہ میں یا کا نعبدو میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ماشاء تو اللہ. اس کے ذریعے کہ جو ہم نے فاتحہ میں بات کی تھی اور سورہ بقرہ میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جواب دے دیا، تو یہ کلام مکمل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے تیسری وجہ بھی پڑھی تھی کہ الناس کے پیچھے حکمت کیا ہے. ہوں. تو فاتحہ میں نعبدو کے بعد 3 گروپ آئے ہیں، انعمتا، مغضوب اور ضالین، جبکہ اس آیت میں ابدو سے پہلے بودو سے پہلے. ماشاء اللہ. ہاں. او. اوبدو سے پہلے 3 گروپ آئے ہوں. ہیں، مومن، کافر اور منافق، مفلحون، متقین اور یا ایھا الناس، نہیں، یا ایھا الذین آمنو. ایسے کر لیں کہ متقین آپ کا پہلا گروپ ہو گیا، ان الذین کفروا دوسرا گروپ ہو گیا، ومن الناس من یقول یہ تیسرا گروپ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہدی جی للمتقین ہے نا، ہدی ٹھیک. للمتقین وہ والا. اور آیت نمبر 6 جس میں اللہ رب العزت ان الذین کفروا، اور اس کے بعد آیت نمبر 6 7 8 نمبر 8 آئی تھنک یہ ومن الناس من یقول. ٹھیک ہے، یہ منافقین کے بارے میں. ایسے گڈ پوائنٹ ماشاء جی. اللہ. جی. تو این ممکن ہے کہ جو تینوں شخص ہیں، جو تینوں گروپ ہیں، یہ جو بھی ابھی ہم نے تینوں کی بات کی، تو کوئی بھی ان تینوں گروپ میں فال نہ کرتا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ والی آیت پڑھے گا، تو اس کو یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا یا یہ ایک سوچ فکر آ جائے گی کہ اب میں نے کس گروپ میں فال ہونا ہے یا مجھے کہاں پہ فال کرنا چاہیے، میں کس کیٹیگری میں آؤں گا کہ میں اپنے خالق سے خطاب کو ایک ڈائلوگ کر سکوں اللہ تعالیٰ سے. تو اس کے لیے ہم نے کیا دیکھا تھا. عافیہ، یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کو ریفریز کر کے سمجھائیں مجھے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، یہی بات جو آپ نے ابھی کی. سر یہ کہ یہ آیت سننے کے بعد ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں فال کرتے ہیں، مجھے کس کیٹیگری میں ہونا چاہیے، منافقین کی، کافر کی اور متقین. یعنی کہ ہمیں کافر اور منافقین 2 گروپس ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے. اس کے لیے تدبیر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری عبادت کرو تاکہ تم متقین ہو جاؤ، بچ سکو، پرہیزگاروں میں آ جاؤ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ عافیہ، دیٹس گڈ. دیٹس گڈ. ہاں، تاکہ ایک شخص ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، رائٹ، وہ دیکھ رہا ہے اور سوچے گا کہ یہ 3 قسم کی گروپوں کی بات ہو رہی ہے، تو میں کس میں سے ہوں. ٹھیک ہے. اب جی. اس کو یہ ڈیسائیڈ کہ کرنا پڑے گا. ہاں جی، اب اس کو ماشاء اللہ اس کو 21 نمبر ہوں آئے تھے نا، اس پہ آ کے اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، حکم کو مان لے گا. تو مانے گا تو کس گروپ میں آ جائے گا آٹومیٹیکلی؟ متقین کے گروپ میں. متقین. ایسے ہی یا ایھا الناس اعبدوا کی اتباع کرے گا، حکم کو مانے گا، تو متقین کی کیٹیگری میں آ جائے گا. جیسے ہی وہ اس کا انکار کرے گا تو ان الذین کفروا کے بارے میں آ جائے گا. اور اگر وہ سوچ میں پڑ جائے گا تو ظاہر ومن الناس. ٹھیک ہے، وہ تیسرے شک گروپ. میں. ہاں جی، شک میں چل جائے گا نا. ماشاء اللہ. ہوں. جی عافیہ، دیئر واز اے لاٹ. جی. لیٹس سم ون ایلس ٹرائی اٹ. جی کوئی اور؟ یہ نا قیمت پوری ہو جاتی ہے. لاسٹ پوائنٹ تو سر ہاں. میں لاسٹ پوائنٹ ایڈ کر دوں جی جی. کہ مجھ تک اب یہ آیت ہم نے پڑھ لی، سوچ و فکر کر لیا، ہم نے وہ پرہیزگاروں کے گروپ میں آ گئے ہیں، متقین کے. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم تک ہمارے خالق کا پیغام پہنچ گیا ہے، ہم نے اس کو سن بھی لیا ہے، سیکھ بھی لیا ہے. اب ہمارے پہ یہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم وہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، ماشاء اللہ. خالق کا دوسری مخلوق تک. ماشاء اللہ. یہ لاسٹ پوائنٹ تھا. جزاکم اللہ خیر. جی. اینی ون ایلس؟ لاسٹ ون. ایک اور شخص کو موقع دے رہا ہوں، ایک اور ممبر کو. جی. ایسے
یا ایھا الناس، اس میں اناس کے بارے میں ہم نے کچھ سمجھا تھا کہ اناس یہ لفظ کہاں سے آیا ہے. نام لوں یا آپ خود ہی بتائیں گے؟ کسی کو پوائنٹ کروں میں؟ کون بتائے گا لفظ اناس یہ کہاں جی سے سر، آیا ہے؟ آپ نے ہاں جی. بتایا تھا کہ اس کے اناس جو ہے انسان بیسیکلی، اور اس کا اپنے روٹ لیٹر بتایا تھا نسیان. روٹ ورڈ، ہاں جی. اس کا مطلب ہے وہ بھول جانا، اور انسا دیکھا جا سکے، ظاہر کوئی چیز ہو. جی. اور انس تیسرا جو اس کا پوائنٹ بنتا ہے تہذیب یافتہ، نفاست، اور نفاست یعنی ہر معاملے میں. تو یہ انسان کا آپ نے مطلب بتایا تھا بیسیکلی. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا جی، اعبدو 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 اعبدو، کون بتائے گا اعبدو کیا چیز ہے؟ اس کا معنی کسی کو یاد ہے؟ عبادت کرو سر. اب کرو، اب عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کا مقصد آپ نے بتایا تھا کہ وعدے کو یاد کرنا، یہ لکھوایا تھا. یعنی جو آپ نے وعدہ عہد لیا ہے اللہ سے، ایک وے آف کنیکٹنگ ٹو لارڈ، isn't it؟ آئی ڈونٹ ریمبر کہ میں نے یہ بولا تھا. میں لکھا ہوا ہے میں سر. بھول سکتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں. عافیہ کیا کہتی ہے؟ جی عافیہ بیٹا، وٹ یو گاٹ؟ سر ہر وہ عمل جو اس کے لیے کیا جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور میری بخشش کا ذریعہ بنے. اوکے، ماشاء اللہ. یس، یہ میں کہہ سکتا ہوں، یہ میں نے کہا تھا. اس کے علاوہ، تھینک یو. اس کے علاوہ اچھا سر عبادت. لاسٹ ہاں جی. کلاس میں آپ نے بات کی تھی آپ یا بالکل ٹھیک سیکنڈ؟ پکڑی. نہیں، لاسٹ میں اس سے پیچھے والی کلاس ہے، کیونکہ یہ اناس کو میں نے جی بے ترتیبہ کر دیا. ہونا چاہیے تھا کہ اناس سب سے پہلے ہوتا ہے، پھر او بدو، پھر ربکم. تو میں نے کیا کیا، میں نے ربکم او بدو اناس کیا تھا، اور آئی جسٹ میسڈ اپ دی ہول سیکوینس. اچھا جی، اعبدو اعبدو، عبادت. عبادت عبادت کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ ہاں، ابھی مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا نام لینا پڑے گا. ٹھہرے عافیہ، ٹھہرے ٹھہرے. ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون. میں نا ارسلہ سے پوچھتا ہوں. یہ ارسلہ خاموش بیٹھی ہے جی. ارسلہ کے پاس مائکرو فون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سر. سر آپ نے مجھے ہوم ورک دیا تھا الرحمن اور الرحیم والا. لیکن میرا سوال یہ کہ عبادت کی قبولیت کی شرائط کتنی ہیں؟ 6 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں؟ عبادت کی قبولیت کی شرائط، ہاں جی، ام، کون بتائے گا؟ سر یہ آپ نے اس سے پچھلے سیشن میں بتایا تھا. ہاں جی. خیر سر، ایک منٹ، مجھے زبانی نہیں یاد لیکن میں نے لکھی ہوئی تھی. کس کو یاد سر ہے؟ وہ اس کے آئی تھنک آپ نے بتایا تھا عبادت قبول کب ہوگی؟ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، طریقہ رسول ہے، اور خلوص ہے. اور یہ تھا. ہاں جی، یہ 3 پوائنٹس تھے بس. کتنی قسمیں ہیں؟ یہ 5 ہیں، 8 ہیں، 3 تین ہیں، 2؟ 3. 3 قسمیں بنی: کون کون سی؟ ایمان، ایمان، طریقہ رسول، اور خلوص. خلوص. تو کیا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ میری اگر ایک چیز کم ہو جائے تو عمل پھر بھی قبول ہو جائے؟ یعنی اگر میرے اندر ارے ایمان نہیں ہے اور خلوص ہے، طریقہ رسول ہے، تو عمل قبول ہو جائے گا؟ یہ تینوں ہونی چاہیے. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا، کہ اگر میرے پاس لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھیں نا، ہوں یہ بندہ مسلمان تو ہے نا، اگر وہ گھر سجا رہا ہے عیسائیوں کی طرح، کرسمس پہ جیسے لوگ عیسائی سجاتے ہیں اپنے گھروں کو، اگر وہ عیسائیوں کی طرح گھر کو سجا رہا ہے تو پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ محبت ہے نا، تو یہ محبت قبول ہو جائے گی؟ کیا چیز مس ہے اس میں؟ عمل. ہاں جی. سر اس 3 پوائنٹس کے علاوہ کیا مسنگ ہے؟ سنت طریقہ رسول مسنگ ہے نا.
جی طریقہ رسول میں عمل میں آتا ہے نا وہ ہاں، طریقہ رسول سے. عمل، ہاں طریقہ رسول. تو طریقہ رسول مس ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی خلوص سے ہی کیوں نہ کیا جائے. مثال کے جی طور پر، مثال کے طور پر 5 بکرے لیے 10 میل کا پیدل سفر کیا اور جا کر کے ایک جانور ایک دربار پہ ذبح کر رہی ہے اس بابے کی رضامندی کے لیے. تو اب یہ 10 میل کا کیا ہوا پیدل سفر اور وہ کیے ہوئے قربان جانور بیکار گئے. کیوں؟ اب مقصد تو تھا کہ رب راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، رب راضی ہو جائے، نمبر 1. نمبر 2، قربانی کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن کہاں پہ کی جا رہی ہے وہ جگہ غلط ہو گئی. اب طریقہ رسول پہ آ کے اعتراض لگ گیا، ٹھیک ہے. طریقہ رسول نے آ کے اس عمل کو بیکار کر دی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ حدیث لکھ لو، یاد کر لو، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر آپ اسلام 360 میں لکھیں گے کہ کسی نے اگر کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں تو وہ عمل بیکار ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں وہ عمل مردود ہے، بیکار ہے. اچھا جی. سر ہاں جی. سر ایک چیز یہاں پہ ایڈ کر دیتی ہوں. آپ نے نا جب ورس نمبر 21 ہمیں بتائی تھی نا، تو آپ نے یا ایوہ الناس کا ذکر کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اعبدو ربکم، ہر عمل کرنا پڑے گا، ہر نیک عمل کرنا پڑے گا. پھر آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے سورہ فاتحہ سے کہ عبادت کرو، اور کن میں سے ہو جانا ہے، امتا میں سے ہو جائیں، یعنی کہ اتنی ہم ایفرٹ کریں گے. ہاں ماشاء اللہ، وہ تو بات ہو چکی ہے ابھی. اصلا وین یو آپ وہ پیپر ڈھونڈ رہی تھی نا، تو عافیہ کی بات پہ یہی بات ہوئی تھی. آپ نے بالکل ٹھیک ہے، یو رائٹ. ہاں آپ نے بالکل ٹھیک ہے. ہاں جزاک اللہ اب خیر سر. اب آ جائیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ربکم ربکم، تمہارا رب، تمہارا رب، تمہارا رب. کسی کو یاد ہے کہ ہماری الوہیت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ یہ الوہیت کس چیز کا نام ہے؟ سر آپ نے بتائی تھی کہ محبت کی کچھ سٹیجز ہیں، جن میں سے 10ویں سٹیج یہ ہے کہ ہم مرنے پہ آ جاتے ہیں، لیکن جو 9ویں سٹیج ہے وہ الوہیت ہے، کہ ہم کسی کی محبت میں بھوک پیاس تک بھول جاتے ہیں، اور وہ ہمیں عمل، جیسے اس کی آپ نے مثال دی تھی روزے کی، کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھوک پیاس اور ہر نفسانی خواہش سے دور رہتے ہیں، تو یہ الوہیت کے ہمیں قریب کرتا ہے، میں نا ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ کے قریب. ماشاء اللہ آخر یو آر دا باس. ماشاء اللہ آپ بہت ٹھیک جو ہے نا رسپونڈ کریں. اب پوائنٹ سمجھیے گا، وہ کیا ہے کہ ایوری باڈی ہو رسپونڈ، ماشاء اللہ کسی نے کوئی غلط جواب نہیں دیا ہے، تو اٹ میکس می فیل لائک میری ایفرٹس ورتھ ہیں، الحمدللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اب پوائنٹ سمجھیے گا. اللہ رب العزت کے ساتھ جو ایمان کا جو تعلق ہے نا، ایمان دراصل فیلنگ کا نام ہے. اب پوائنٹ کو سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں فیلنگز انوالو نہیں ہے نا، صرف ایمان الفاظ کی حد تک ہے، جذبات سے فارغ ہے، تو وہ ایمان نہیں ہے. ایمان دراصل جذبات کا ہی نام ہے. اللہ رب العزت کو رونا کیوں اتنا زیادہ پسند ہے؟ رونا تو جذبات کا معاملہ نہیں ہے. اور بندہ روتا کیوں ہے؟ جذبات کی کسی وجہ سے نا، کہ کسی تکلیف کی وجہ سے، یا کسی کی یاد کی وجہ سے، کسی کی محبت میں، کسی کے خوف میں. ایسے ہوتا ہے نا. رونا اللہ کو پسند ہے. اچھا، محبت اللہ کو پسند ہے، رحم اللہ کو پسند ہے، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جذبات نہیں ہے. اگر ہم سوچنا شروع کر دیں تو ایمان تو ہے ہی سارے جذبات. اللہ رب العزت کی صفات نکال لیں، وہ سارے جذبات ہیں. Is not that amazing؟ سارے جذبات ہیں.
فیصلہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. ہاں جی میں دیتا ہوں جواب دیتا ہوں. سر یہ جو آپ نے ایک اور بھی چیز ایڈ کی تھی کہ آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں بولوں گی. میں سمجھے اپنی بات کمپلیٹ کر لی ہے. اوکے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد ورس نمبر 33. سائرہ یو گاٹ مائی آنسر. یہ آیت نمبر لکھ لیں. سورہ محمد ورس نمبر 33. میں نا آپ کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کے نا محمد اوکے. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اب اس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو ایمان آ گیا. کیوں؟ اطاعت وہی کرے گا نا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. یہ آیت ان تینوں شرطوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھ رہی ہے. اچھا جی اب دیکھیے گا. اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. ولا تبطلوا اعمالکم. اور جہاں تک رہی بات خلوص کے بارے میں یعنی اسپیسیفک آیت تو سورہ بینہ کھول لیں آپ. سورہ بینہ 30ویں پارے میں ہے. بڑی مشہور آیت ہے سورت ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. ٹھیک ہے تو وہ سورہ نکال لیں آپ کو. اس میں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ان کو تو صرف یہی کہا گیا تھا کہ عبادت کرنی ہے تو مخلص ہو کے کریں. وما امروا نہیں ان کو حکم دیا گیا الا سوائے اس کے کہ لیعبدوا اللہ کہ وہ عبادت کریں گے اللہ کی مخلصین لہ الدین. اپنے دین کو دین کیا ہے؟ ضابطہ حیات ہے کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے. تو یہ آپ کے تینوں شرائط کو میں نے 2 آیتوں کے اندر کور کر لیا ہے. ٹھیک ہے تو ایمان کے بارے میں اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. از اٹ کلیئر؟ جی سر سمجھ آ الحمدللہ. اب آ جائیں. میں کیا بات کر رہا تھا کسی کو یاد ہے؟ سر ایمان کی. ہاں ایمان کیا چیز ہے؟ جذبات کا نام ہے. کیا نام ہے؟ جذبات کا. وہ کیوں؟ میں نا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ سورہ بقرہ کی جب ہم جائیں گے نا آیت نمبر آئی تھنک آئی ریمبر نمبر. ٹھیک ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں بہت یعنی وہ تو صرف محبت کرتے ہی اللہ تعالیٰ سے ہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ. محبت ہے کیا چیز؟ محبت ہے کیا چیز؟ اب اس کو سمجھیے گا. میں یہ بات کیوں کرنے والا ہوں کیونکہ ربکم کی بات ہو رہی ہے نا. تو رب نے تو لفظ رب نے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. رب کا مطلب کیا ہے؟ یاد ہے آپ کو میں نے کیا بتایا تھا؟ ٹھیک ہے سورہ فاتحہ کے اندر بھی. ٹھیک ہے تو رب نے تو بتا دیا کہ مجھے اپنے بندے سے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے. اب بات ہے ہماری. ہم نے سمجھنا ہے کہ محبت اللہ کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے. اردو میں نا ایک لفظ ہے بے وفا. بے وفا 2 قسم کے لوگوں پہ استعمال ہوتا ہے. ایک بے وفا وہ جو رشتے میں نکاح کے باوجود بے وفائی کرے اور کسی حرام عمل کا ارتکاب کرے وہ بے وفا ہے. دوسرا بے وفا وہ ہوتا ہے کہ جو کہے کچھ اور کرے کچھ. دعوے تو محبت کے ہیں
لیکن عملی زندگی میں محبت نظر نہیں آ رہی. تو کیا کوئی شخص بے وفا شخص سے محبت کرے گا؟ سوال ہے. اور اگر نہیں کرے گا تو کیوں نہیں کرے گا؟ اب ایک لمحے کے لیے ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم بے وفا انسان ہیں اللہ کے ساتھ؟ ہم بے وفائی کرتے ہیں؟ اور کتنی دفعہ بے وفائی کرتے ہیں؟ ہم نے نا پچھلی آیات میں منافقین کے بارے میں پڑھا تھا. بڑے دکھ کے ساتھ مجھے بات کرنی پڑی کہ مدینے کے اندر جو صحابہ کرام ہیں، جن لوگوں کو وہ منافقین سمجھ رہے ہیں نا، جن کو منافقین کہہ رہے ہیں، ان کی جو حرکتیں تھیں نا، وہ آج کے 5 وقت کے مسلمان کی حرکتوں جیسی حرکتیں تھیں. وہ آج کے ہمارے پریکٹسنگ مسلمان اس سے بہتر ان لوگوں کی پریکٹس تھی جو مدینے کے منافق تھے، اور ان کو منافقین کہا جا رہا تھا. کیوں؟ صحابہ کرام کے ہاں ہر کبیرہ گناہ کفر کے برابر تھا. لائک they never imagined to do anything like to commit a bigger like major sin. جھوٹ تو تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے جھوٹ کا. دھوکہ تصور ہی نہیں ہے، ظلم تصور ہی نہیں ہے، زیادتی تصور ہی نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ ان کا تصور ہی نہیں ہے. اور جن کو منافقین کہا جا رہا ہے نا، یا جن کو کہا جا رہا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقین مدینے میں کیا فساد کر رہے تھے؟ کیا فساد تھا ان کا؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، مطلب نکالنا، مطلبی معاملات. ٹھیک ہے، خود غرض. ان کو منافقین پکارا گیا. ہم اگر اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ کمپیئر کریں نا، ہم سے وہ منافقین بہتر نکلتے ہیں. اب مجھے بیٹھ کے غور کرنا ہے کہ میں کس حد تک وفادار ہوں اپنے رب کے ساتھ. باقی گئے سب بھاڑ میں بکتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو شعبہ ہے، اس کا جو کاریگر ہو وہ تو اپنے باپ کو معاف نہیں کرتا ہے، اپنی ماں کو معاف نہیں کرتا ہے، اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا ہے، یہ اتنے سیلفش ہوتے ہیں، یہ اتنے خود غرض ہوتے ہیں. یہ کس بات کی علامت ہے؟ بے وفائی کی، کیونکہ وہ خود غرض بندہ ہے. بے وفا کی علامتیں میں نے بتا دی آپ کو. تو میں مزید ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ آیت بھی ختم کرنی. اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس ربکم، تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا. اب اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا. یہ لفظ پیدا کرنے کی مثال کیوں آ رہی ہے؟ رکھا جی، خلقکم تمہیں پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ کوئی بتائے گا؟ سر شدید محبت اور احساس دکھانے کے لیے پیدا کیا تھا اللہ نے انسان کو. خلقکم وہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. سوال ہے کہ خلقکم کیوں استعمال ہوئے. ڈفرینٹلی دیکھیں، ڈفرینٹلی یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ماضی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ماضی کے بارے میں. یعنی اگر میں ابھی یاد پڑھوں گا تو یہ میرے ماضی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سوال ہے کہ ماضی کے بارے میں بات کیوں ہو رہی ہے.
सर हमारी इब्तिदा को बताया जा रहा है यहाँ पे। इब्तिदा को क्यों बताया जा रहा है? तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को समझाने के लिए इब्तिदा को बताया जा रहा है। या दैट्स द पॉइंट। ओके, अब इसको मजीद समझिएगा। मैंने बात की थी रिश्ते की। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मोमिन का रिश्ता है, मोमिन का, बिलीवर का एक रिश्ता है। किस चीज का रिश्ता है? मोहब्बत का, प्यार का, अकीदत का, इताअत का, इत्तिबा का, फर्मा बरदारी का। ठीक है। अब ये रिश्ता स्टार्ट कैसे होता है? अब एक बच्चा, एक इंसान अपने माँ बाप की कदर क्यों करता है? सवाल है। तो बताएगा क्यों हम अपने माँ बाप की कदर करते हैं? सर माँ बाप के साथ एक ताल्लुक भी होता है, रिश्ता भी है, इस ओके। वजह से भी कदर करते हैं। अच्छा, तो अब क्या ये मेरी मजबूरी है, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एहतराम करूं अपनी माँ का भी और अपने बाप का, स्पेशली माँ का? सर ताल्लुक की वजह से तो एक मजबूरी बनती है। हाँ जी। तो क्या होगा कि अगर इंसान अपने माँ बाप की कदर ना करे? ये इंसान की सर फितरत कहती कदर, है कि गलत है? लोगों की बात तो है ही नहीं, फितरत कहती है ना कि दैट्स नॉट राइट। ऐसे ही है ना? जी सर कदर नहीं करेगा तो मोहब्बत भी कम होगी। बिल्कुल। अब एक माँ से जो कुछ बच्चा सीखता है वो क्या कुछ है? जुबान भी है, लिबास पहनना है, खाना पीना है, हंसना है, खेलना है, किस बात पे हंसना है, किस बात पे नहीं हंसना, कब रोना है, कब नहीं रोना। यानी एक एक पर्सनैलिटी इज taught बाय मदर। अब बच्चे की जो माँ के साथ एक निस्बत है वो क्यों है कि माँ से बच्चा पैदा हुआ है, और ये एक एहसान भी है माँ का भी, और ये एक ताल्लुक और हया का सबब भी है। इंसान सब पे जुल्म कर लेता है, लेकिन जब माँ की बारी आती है तो फितरत तकाजा करती है कि तुम क्या कर रहे हो, गैरत तकाजा करती है तुम क्या कर रहे हो, यू सपोज नॉट टू डू डू दैट, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ये एक इंसान का ये बाय डिफॉल्ट एक ये तकाजा है इंसान की फितरत का। अब जब हम इस चीज को देखते हैं कि एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ वफादारी करना चाहता है, करता भी है, तो उस रब के साथ वफादारी क्यों नहीं होनी चाहिए जिसने हम सबको पैदा किया? ये फितरती तकाजा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात के जरिए हमें एहसास दिलाया है, मैंने तुम सबको पैदा किया है, मैंने तुम सबको पैदा किया है। इसलिए हमें एहसास होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वफादारी का हकदार कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत है। सबसे ज्यादा वफादारी के हकदार अल्लाह रब्बुल इज्जत हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। वो क्या है? वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले हैं। ये हमें समझ आती है बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भी और मुझसे पहले तमाम इंसान जो गुजर चुके हैं उनको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। लअल्लकुम तत्तकून, अब ये है पॉइंट समझने वाला, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, परहेजगारी इख्तियार करो। यहाँ पे ना लफ्ज जो तकवा है, तकवा लफ्ज, इसकी कई फॉर्म इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है। अगर ये तकौन होता, तकौन, ठीक है, तो फिर क्या माना होता? तू कौन होता तो फिर क्या माना होता? तकून, तू कौन, और हाँ, तकून, तू कौन, और यत्तकून, तत्तकून, इसमें फर्क क्या है? जहां तक बात है तकून, ता के ऊपर जबर, काफ के ऊपर पेश, तकून, इसका मतलब ये होता कि तुम बचो, तुम बचो, यानी आ, आ, जैसे आग देख के आप बचते हैं, ठीक है, अपने अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तुम बचो। ठीक है। अगर होता तू कौन, तो इसका मतलब तुमको बचाया जाए, तुमको कोई बचाए। ठीक है, तो ये मजहूल का सीगा हो जाता, पैसिव सेंटेंस बन जाता। लेकिन जब आता है ना इत्तका यत्तकी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को बचाने के जो भी मुमकिन इकदामात हैं उनका इंतजाम करें।
اب اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، اتقا یتقی یتقی یتقیانی یتقون، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے آپ کو بچانے کے انتظامات کرو. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچانے کے انتظامات کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق کے معاملے میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں. رزق کے معاملے میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس رستے پہ چلنا ہے، تو اس کے معاملے میں اللہ سے دعا مانگ سکتا ہوں، ہدایت مانگ سکتا ہوں. کسی بھی ایسی یعنی بیماری کی شفا کے لیے بھی میں اللہ سے دعا مانگ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بھلے میرے پاس مینز اور ذرائع ہوں. لیکن جب آتی ہے نا گناہوں سے بچنے کی تو مجھے خود انتظامات کرنے ہوں گے اپنے آپ کو بچانے کے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا تو کروں گا کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے، اللہ مجھے متقین میں شامل فرما، یہ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر آپ دعائیں ساری تلاش کریں گے تو آپ کو اللہم اجعلنی من المتقین کوئی دعا ایسی نہیں ملے گی جس میں لفظ متقین، مجھے متقی بنا دے، ایسی کوئی دعا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، ہاں جہنم سے ہم بچنے کی دعا کر سکتے ہیں، عذاب سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں، باقی تمام قسم کی فتنوں سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں. جب پرہیزگاری تقوی کی باری آتی ہے نا تو یہ مجھے خود سٹیپ لینے پڑیں گے، مجھے خود کو بچانا پڑے گا. اور یہی امتحان ہے. میرا ایک دوست ہے، کہنے لگے میں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری کال مل گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ پہ قسم ڈالی کہ یا اللہ مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، تو کہا کہ میرے کانوں سے مراد یہ نہیں کہ کانوں میں، یہ ایک طریقہ ہے، کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے. میرے دماغ میں ایک سوال اٹھا کہ واقعی طور پہ تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو سب سے پہلے جس گھر میں رہ رہے ہو اس گھر سے نکلو. وہ اس نے قرضے پہ لیا ہوا تھا. اب اس کے سامنے وہ لسٹ آنی شروع ہوگی جن چیزوں میں وہ انوالو تھا، قرضے کی شکل میں، سود کی شکل میں، جو بھی تھا. اس کے ذہن میں فوری طور پہ آیا کہ میں تو بچ نہیں سکتا ہوں. یعنی میں اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی اللہ پہ قسم ڈال دی ہے کہ یا اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، میں تجھے کہتا ہوں کہ تو مجھے بچا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی اور وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ایک لمبی لسٹ میرے سامنے آ گئی کہ کیا میں ان سے بچ سکتا ہوں. تو میں نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ یا اللہ میں تو فیل ہو گیا. میں نے تجھ سے مدد مانگی تھی تو تیری مدد نے تو مجھے لاک اپ کر دیا کہ میں تو خود پھنسا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو خود اقدامات کرنے پڑیں گے. اللہ رب العزت جب ہم مدد مانگیں گے اس معاملے میں تو مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صبح کو فجر کے لیے اٹھوں بھی نہ، ٹھیک ہے، اور میں کہوں کہ مجھے یا اللہ مجھے فجر کی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا سے نہیں بھائی، مجھے کسی کے ذمہ لگانا پڑے گا، مجھے الارم سیٹ کرنا پڑے گا، مجھے کچھ کرنا پڑے گا، وقت پہ سونا پڑے گا، اپنی نیند کا خیال کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا پڑے گا. کیوں ایک شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں اس کو دشواری پیش آ رہی ہے، لیکن اسی انسان کو جہاز کی اگر فلائٹ کیچ کرنی ہو، ٹھیک ہے، یعنی سوری تو اسے نیند نہیں آئے گی، یا وہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائے گا. کیوں اٹھ جائے گا؟ اگر اسی بندے کو اگر کوئی بس پکڑنی ہو بس اسٹیشن پہ، تو اگر 4 بجے کا ٹائم ہے اور فجر 6 بجے ہوتی ہے، وہ کیوں 4 بجے اٹھ جائے گا؟ کیوں وہ 4 بجے سے پہلے لاری اڈے پہنچ چکا ہوگا؟ وہی شخص اگر اس کی جاب ہو جائے 1 گھنٹہ پہلے تو کیوں اس کے لیے مشکل نہیں ہے جاب کے لیے اٹھنا؟ فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں مشکل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ. ایسے ہی ایک بہت لمبی لسٹ ہے جہاں پہ آ کے انسان کو خود ہی اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا، گناہوں سے بچانے کا مجھے خود جو ہے نا اقدامات کرنے پڑیں گے. آگے ہے ہمارے پاس الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. فرش کیوں بنایا؟ یہ لفظ فرش کیا چیز ہے؟ فرش کے اندر کافی ساری اہم چیزیں جو سمجھنے لائق ہیں. اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اس کو مڈی بنا دیتے، یعنی پورا زمین کا جو سیارہ ہے یہ مڈی ہوتا، یعنی گارا گارا ہوتا.
یہ بھی ہو سکتا تھا، یا تیز کیا نام ہے، اسپائکی، جیسے چبھنے والے جو پتھر ہوتے ہیں، ایسے پتھروں سے بھر دیتا کہ انسان ننگے پاؤں چل نہ سکتا۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ اللہ رب العزت اس کو بالکل لائک ہارڈ راک جیسا کر دیتے کہ انسان اس پہ لیٹ ہی نہ سکتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے ٹیکسچر کر کے دکھا دیا کہ میں ایسا بھی بنا سکتا تھا، لیکن پھر بھی جہاں پر انسان نے بسنا ہے وہ اتنی سافٹ زمین ہے کہ آپ بغیر کسی بلینکٹ کے، بغیر کسی کمبل کے، بغیر کسی تکیے کے، رضائی کے، اگر آپ چاہیں زمین پہ سو سکتے ہیں۔ اور پرانے وقت میں لوگ کیا کرتے تھے، ابھی بھی افریقہ کے اندر یا جہاں پہ غربت فورس کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ممالک جہاں پہ غربت فورس کی گئی ہے وہ ابھی بھی سو رہے ہیں، زمین پہ سوتے ہیں۔ کیوں نیند آ جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو بڑے ہی سوچ سمجھ کے، بڑے پلان کے ساتھ بنایا ہے کہ لیٹنے والے کی کمر، چلنے والے کے پاؤں وہ اذیت و تکلیف کا سامنا نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت۔ اس میں چھت ایک تو یہ ہوتی ہے جو ہم اپنے مکان کی چھت کو دیکھتے ہیں، اس سے مراد جو ہے رات کو مثال کے طور پر ہم دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، کتنی خوبصورت مزین چھت ہے کہ آئی ریمبر کہ تارے گنا کرتے تھے، اور کیا ہی ایک الگ سے خوبصورت نظارہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی دنیا سے نکل آتے ہیں۔ اگر آسمان پہ اگر سیدھا لیٹ جائیں اور آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، آپ اپنے دکھوں کو بھول جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت اللہ رب العزت نے کینوپی بنائی ہے ہماری چھت، ہمارے سروں پر، کہ رات کے وقت جب انسان تنہا ہو، دکھوں کا مارا ہو، پریشان ہو، آسمان کو دیکھنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ اپنی دنیا سے نکل آتا ہے، ایک اور ہی جہان میں چلا جاتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ اس پہ ہم مزید سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے پانی کو اسپیشلی زمین پر اتارا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے ابھی تک ہاتھ میں نہیں ہیں، تو اس لیے میں اس موضوع کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، کل سے ہی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھلوں کی صورت میں آپ کے لیے رزق کا اہتمام کیا۔ یہ لفظ پھل ہی کیوں استعمال کیا ہے؟ اب یہاں پہ نا ایک چیز سمجھنی آپ نے، اور یہ بڑی پاورفل چیز ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اللہ رب العزت کے بارے میں جو آپ کا نظریہ ہے وہ مکمل طور پہ چینج ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بہت سی کائنات میں مخلوقات پیدا کی ہیں، بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان میں سے ایک مخلوق کو صرف ایک ایسی چیز دی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اس ایک صلاحیت کی بنا پر، صرف ایک صلاحیت کی بنا پر اللہ رب العزت نے ہر قسم کے رنگ، ہر قسم کے ذائقے، ہر قسم کی خوشبوئیں، ہر قسم کے چہرے، کیا نہیں رنگا رنگ پیدا کیا۔ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس مخلوق میں ایک خاص خاصیت پیدا کی ہے۔ کوئی بتائے گا وہ کون سی خاصیت ہے؟ عقل جو دی ہے ہاتھی سمجھنے کی، کوئی جانور نہیں ہے۔ نہیں کیا کوشچن، سمجھنے کے لیے کیا کہا تھا سر کہ ایک انسان کو خاصیت زبان دی پیدا ہے۔ ہاں جی، سر انسان کو دیکھنا اور سننا آتا ہے۔ پلیز ریپیٹ دا کوشچن۔ دوبارہ سنیے گا۔ یہ سوال آپ کے ایمان کو میں کہتا ہوں کہ ایک دم سے بوسٹ کر دے گا۔ یہ سوال دوبارہ سنیے گا اور اس کا جواب بھی۔ انسان تمام مخلوقات میں سے میں نے انسان بول دیا، انسان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے جس صلاحیت کی بنا پر انسان ہے، جس صلاحیت کی بنا پر انسان ہے، اور اس صلاحیت کو سمجھتے ہوئے، اس صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے
ہر قسم کا ذائقہ پیدا کیا، ہر قسم کا رنگ پیدا کیا، ہر قسم کی خوشبو پیدا کی، ہر قسم کا رنگا رنگ قسم کے چہرے پیدا کیے، صرف ایک صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ وہ کون سی صلاحیت ہے؟ کیا کر رہے ہیں پیاری بہن؟ سر زبان دی ہے، زبان جانوروں میں بھی ہے۔ صلاحیت ایک دی ہے، اور وہی ہمارے لیے امتحان ہے اس دنیا میں۔ لگتا ہے صحیح اور غلط کا انتخاب، عقل۔ مجھے ایسا نہ ہو جائے کہ میں نا تھوڑا سا، وہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر تم مجھے بتا دو نا کہ میرے اس بیگ میں کیا ہے، تو سارے کے سارے انڈے تیرے۔ کہنے لگا اتنا مشکل سوال؟ اسے کہا چلو یہ چھوڑو، اگر تم یہ بتا دو کتنے ہیں، 12 کے 12 تیرے۔ میں وہ کر رہا ہوں، سوال کو سمجھے اور اس کا جواب دیں۔ دوبارہ سنیے سوال، دوبارہ سنیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پوری توجہ سوال میں آ جائے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے صرف ایک ایسی صلاحیت دی ہے جس کی بنا پر انسان ہے، یاد رکھ لینا، انسان ہے، اور اس صلاحیت کو اللہ رب العزت نے اتنا خیال کیا اس صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کا رنگ، ہر قسم کا ذائقہ، ہر قسم کی خوشبو اور ہر قسم کی آواز پیدا کی ہے۔ یہ بھی اندازہ لگا لیں، اور ہر قسم کی سینری۔ ہاں جی سر، محبت کرنے کی صلاحیت، اس کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ذائقوں کے ساتھ محبت کا کیا تعلق ہے؟ سر محبت پسند کرنا ہے نا، یعنی ہمیں یہ ذائقے پسند آتے ہیں، ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے۔ You are so close. So close. Five senses. وہ تو جانوروں کے بھی کان ہیں، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے۔ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ مرضی کی ملکیت، کیا مرضی؟ ہاں جی، جانوروں کی مرضی نہیں ہوتی۔ ایک صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں جتنے رنگ رکھے ہیں یہ انسان کے لیے ہیں، جتنے ذائقے رکھے ہیں انسان کے لیے رکھے، جتنی خوشبوئیں ہیں انسان کے لیے ہیں، جتنی سینریز ہیں انسان کے لیے ہیں۔ میں کیا بولوں؟ صرف ایک صلاحیت دینی تھی اللہ تعالیٰ نے، ایک صلاحیت کیا تھی؟ کہ مرضی کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرے کہ اس نے میری ایک مرضی جو مجھے دی ہے، اس مرضی کی خاطر پوری دنیا میں جو رنگ بکھیر دیے، جو ذائقے بکھیر دیے، جو آوازیں بکھیر دی، جو خوشبوئیں بکھیر دی، اور میں اتنا خود غرض کہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہوتا تو کیا تھا کہ میں زمین سے اٹھا کے کھا سکتا تھا، اب انسان کے لفظ کے اندر وہ کیٹیگری چینج ہو جاتی۔ دیکھو نا، ایک بکری ہے، وہ چارہ کھا رہی ہے زمین سے، اسے نہیں غرض کہ اس کے منہ دانت خراب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ہمیں فکر ہے بھائی، ہمارے منہ سے بو آتی ہے بھائی، ہمیں فکر ہے۔ چیتا چیر پھاڑ کھا جاتا ہے، اس کو منہ سارا، اس کا سینہ سارا خون و خون ہوتا ہے، It doesn't care۔ لیکن ہم اپنے منہ کو کتنی صفائی سے، وہ اپنے کبھی بھی ناخن کو صاف نہیں کرتا ہے، ہم ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں۔ نفاست انسان بنایا ہے ان ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو صرف ایک مرضی واپس لے لیں، تو ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ We're not gonna feel anything۔ گھاس کا ذائقہ نہ پرواہ نہیں کرے گا، پتوں کا ذائقہ پرواہ نہیں کرے گا، کچھ معنی نہیں رکھے گی چیز۔ کسی کے لیے سب سے خطرناک سزا پتہ کیا ہے؟ سب سے خطرناک سزا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اور وہ ایک رنگ اور ایک
جگہ اس کو لا کر دیا. یہ سب سے خطرناک سزا ہے انسان کے لیے. کیوں؟ ایک ہی قسم کا کھانا دیا جائے مستقل طور پر, بندہ مر جائے گا, یعنی بندہ ذہنی طور پہ مر جائے گا, اندر سے مر جائے گا. کیوں؟ ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ سب سے اذیت دہ چیز ہوتی ہے. اپنا گھر ہے, سب کچھ اپنا ہے, کیوں اذیت دے؟ جیل کیوں اذیت دے؟ کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے, جگہ بھی ہوتی ہے. ایک جگہ اس سے نہیں ٹک کے بیٹھا جاتا. کیوں نہیں بیٹھا جاتا؟ صرف ایک صلاحیت, مرضی. اور یہ تھی میرا آپ کی محبت. اور یہ سب کچھ کب کیا؟ مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے کہ میری مرضی کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا ہے, اور میرے رب نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے یہ سب کچھ کر دیا تھا. اگر میں نام لینا شروع کروں تو شروع ہو سکتے ہیں. ہاں, جو مثال کے طور پر میں سب سے اوپر عافیہ کا نام آ رہا ہے. عافیہ کو کیا پسند ہے, کیا ذائقے پسند ہے, کیا رنگ پسند ہے, کیسی آوازیں پسند ہیں. امیجن کہ آواز کی خوبصورتی, کانوں کی آوازوں کی کتنے ردم ہیں, کتنے ساؤنڈز ہیں, کتنے رنگ ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, اور سارے نہیں دیکھتی. ہم تو بہت سے رنگ دیکھ ہی نہیں سکتے نا, لیکن پھر بھی کتنے رنگ ہم دیکھتے ہیں. پھر ان میں سے ہماری پسند ہے. کتنے ذائقے ہیں, پھر ان میں سے ہماری پسند ہے. کتنی خوشبوئیں ہیں, ان میں سے ہماری پسند ہے. اب ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں, کیا ضرورت تھی مالٹے کے اوپر کورنگ کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی بنانا کے اوپر بہترین چھلکا لگانے کی؟ کیا ضرورت تھی انار کو, آج ہی میں نکال رہا تھا انار, کاٹ رہا تھا, تو کیا پیکیجنگ ہے, کیا کمال کی پروٹیکشن ہے, کیا خوبصورت رنگ ہے اس کے اندر, سپلائی کیسے آ رہی ہے. یعنی یہ آئی وش کہ میرے پاس وہ ہوتا, ایک عجیب سا وہ اندر سفید سا ہے, اس کے اوپر دانے سارے چپکے ہوئے ہیں, رائٹ, اور ان میں سے لمبے لمبے سٹکس اوپر جا رہے ہیں, جن کے اوپر بھی دانے لگے. اگر یہاں پہ جگہ نہیں نا پورے کیا بولوں آ رہا ہوں, وہ جو جس کے اوپر دانے لگے ہوئے ہیں, اگر یہاں پہ جگہ ختم ہو گئی تو کیا وہ یہاں سے دھاگے باہر نکل رہے ہیں اور ان کے اوپر دانے لگے ہوئے ہیں, اور سارا سفید ہے, اور ان کے اوپر جو دانے وہ سرخ, کمال سرخ. اور صرف سرخ ہی نہیں, اگر آپ اس دانے کو لیں اور اس کو کاٹیں تو وہیں سے جوس نکلے گا جہاں سے کاٹیں گے. کیوں؟ وہ اندر باقاعدہ طور پہ پیکیجنگ ہے, اسمال بلونز ہیں جس کے اندر جوس پیک ہے. آدھا انار کا دانہ کاٹ لیں, باقی ویسے کا ویسا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ دانے کے اوپر غبارہ ہے اور اوپر اندر جوس بھرا ہوا ہے, کہ تھوڑا سا لیک ہوا تو سارا نکل گیا. ایسا نہیں ہے. یہاں سے آپ نے پریس کر دیا تو یہ دانہ بالکل ٹھیک ہے, یہاں پہ جوس کھڑا رہے گا. کیوں کھڑا رہے گا؟ کیونکہ دیر آر اسمال پاکٹس لائک ہنی کام, بالکل شہد کے چھتے کی طرح چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں جس کے اندر جوس سٹور ہے. کس لیے؟ جانور کو کوئی غرض ہی نہیں, آپ رکھ دیں وہ دندی کاٹے گا, سب کچھ ہی کھا جائے گا. پر ہم ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کیوں دانے نکالتے؟ اور کیا خوبصورت ناریل کی پیکنگ ہے, کیا خوبصورت بادام کی پیکنگ ہے, کیا خوبصورت اخروٹ کی پیکنگ ہے. کیوں؟ اوپر سے چروغوزہ دیکھ لیں, نکلنا شروع کر دیں, آئٹم دیکھنا شروع کر دیں, مشروبات, پھل. پھر اب تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو عقل دی ہے, بیکری پہ چلے جائیں تو آپ تو ویسے پاگل ہو جاتے ہیں, کرے کیا, کہاں سے سٹارٹ کریں. اسپیشلی کسی بفے پہ چلے جائیں تو ویسے حالت ہو جاتی ہے. اب جیسے جیسے آپ چلتے جائیں گے, فروٹس, یہ پیکنگ کیوں کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت کی علامت ہے. امیجن کریں, میں نے آپ کو پہلے مثال دی, ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ ایک ایسا دوست آ رہا ہے جو آئی روز آتا رہتا ہے, مثال کے طور پر آئی روز. آپ نے کھانے کا انتظام کیا جو گھر میں تھا ویسے کا ویسے, وہ آیا,
وہ مہمان آئے یا آئی یا آیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو بھی تھا گھر میں کھا لیا اور اس نے بھی اعتراض نہ کیا، ٹھیک ہے، چلا گیا کیونکہ روٹین ہے. لیکن ایک خاص مہمان آ گئے، خاص مہمان، آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کے لیے پہلے پینے کا انتظام، کھانے کا انتظام، ڈیزرٹ کا انتظام، چائے کا انتظام، بسکٹس کا انتظام، بلا بلا بلا، ایک بہترین سا مینیو تیار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ مسٹ بی یونیک. یہ کس بات کی علامت ہے؟ محبت کی، تعلق کی، اس تعلق کی مضبوطی کی، فکر کی، احساس کی، ہمدردی کی. تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ میرے رب کی مجھ سے محبت کی علامت ہے. امیجن کریں، کھانا پینا چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، مثال کے طور پر آپ کا اتفاق ہوا ناران کا کہاں جانے کا، چھوڑیں، آپ چلے گئے نیلم ویلی چلے گئے مثال کے طور پر، کھڑے جائیں، دیکھنا شروع کر دیں، بھوک رہتی نہیں باقی. وہ الگ ہی ایک جہان ہے. خوبصورتی یعنی جو سینری کا جو ڈیزائن تیار کیا اللہ رب العزت نے، وہ ایک الگ ہی جہان ہے. اچھا، تو یہ منت ثمراتی، یہ اللہ رب العزت نے ٹارگٹ کر کے بات کی ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے خوراک میں نے پیدا کی ہے پھلوں کی صورت میں. ایک ایک یہ آؤٹ اسٹینڈنگ احسان ہے اللہ رب العزت کا، آؤٹ اسٹینڈنگ احسان نہیں، محبت کی علامت ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک شکوہ کیا ہے کہ تم تو پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہارا تو تصور موجود نہیں تھا جب میں نے اس زمین کو بنایا ہوا تھا اور اس زمین کے اوپر سارا سیٹ اپ تیار کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد میں نے اس زمین پہ بھیجا، اور تم سمجھتے ہو یا تم میرے ساتھ شریک بناتے ہو. احساس ہی نہیں ہے. کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ایک بڈھا جو مر چکا ہے، کوئی بھی ہو، جتنا بھی وہ پارسا ہے جس کو ایک شخص خدا سمجھتا ہے، وہ ہندو مذہب کا ہو، بدھ مت کا ہو یا اسلام کا ہو، بابا ہی ہے نا. وہ ہندو کھڑے بت کو مٹی کو پوجتے ہیں، ہم لیٹی مٹی کو پوجتے ہیں، پوجتے مٹی کو ہی نہیں. سیدھا ڈفرنس. ہندو کھڑی مٹی کو، مسلمان پڑی مٹی کو، پوجتے مٹی کو. امیجن کریں وہ شخص جو سمجھے کہ میرے لیے خدا نے کیا کیا ہے اس آیت کو سمجھنے کے بعد. امیجن جو شخص کہے میری خدا سنتا نہیں ہے. امیجن اس شخص کے بارے میں جو کہے خدا ہے، کون خدا؟ امیجن اس شخص کے بارے میں جو کہے خدا تو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اور میں نے اپنے کانوں سے ایک دفعہ، وہ دوست تھے تو اسی موضوع پہ بات ہوئی تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے زمین کائنات بنانے کے بعد اپنے برگزیدہ بندوں کے حوالے نظام کیا اور خود آرام کر رہے ہیں. اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہی. میں وہ شاکڈ کہ تم واقعی طور پہ اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام کسی کے حوالے کر کے خود آرام کریں. حرام. خیر، اب یہ شکوہ جو اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اندادن فلا تجعلوا للہ اندادن، یہ کیوں کیا ہے اس کو ہم کل سمجھتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال؟
باہر سے خوبصورتی اور اندر سے بھی خوبصورتی اور ڈفرینٹ ڈیزائن. نہیں، مالٹا دیکھیں، باہر سے کڑوا اندر سے میٹھا، کیا کمبینیشن ہے. انار بھی ایسے ہی ہے، ہر فروٹ ہی ایسے ہے. سبحان اللہ. سر یہ جو ڈفرینٹ فروٹس کی ٹائپس ہیں ایسے انسانوں کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اور میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ کتنا مزید سوچیں، سوال کریں، سوال ایسا سوال 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 سوال. میرے پاس ٹائم کم ہے. سوال نہیں ذہن میں ہے. جزاکم اللہ خیر. ہاں، اس پہ سوچیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ غور کریں، فکر کریں. ٹھیک ہے، آپ کو بہت کچھ یعنی محسوس کرنے کو ملے گا. آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین نہیں کریں گے. ہماری یہ 4 چیزیں، یہ کان، آنکھیں، ناک اور زبان، یہ تو معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف ان چیزوں کی خاطر اللہ رب العزت نے کیا کچھ کیا ہے، اور وہ صرف انسان تھا، انسان کی خاطر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئی ہوپ that was enough for today. جو صحیح بات جو سنا ہے صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے اشارے سے مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.